بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ کل بھی یہ آیت میں نے آپ کی تلاوت کی تھی، خلاصہ تفسیر میں جو لکھا ہے، لوگ آپ سے شراب اور قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں استعمال کرنے سے، اور بعض لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کی باتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ چیزیں چھوڑنا چاہیے۔ تو شراب کے بارے میں کل آپ کے سامنے بات تفصیل سے آئی تھی، تو اسلام نے تو عرب کے جو لوگ جو ہے شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب گٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو کس طرح بتدریج پہلے کہا کہ شراب میں گناہ ہے، اس کا گناہ بڑا ہے، اس کے فائدوں سے کہا گیا، اس کے بعد شراب کے نماز کو مت جاؤ نشے کی حالت میں، دوسرا حکم آیا، تیسرا حکم یہ آیا کہ جو ہے شراب سے بچ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو 10 صفحہ لکھا انہوں نے، تو میں خلاصہ آپ کو پیش کیا تھا شراب کے بارے میں 10 صفحے۔ اسلام جو ہے فطری دین ہے، تو ایک کے بعد جو ہے یا لازم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کرتے نماز کو مت جاؤ، تو ایڈجسٹ کر لے کو پی رہے تھے، لیکن نشہ جاتا کہاں سا، ایڈجسٹ کو پیتے تھے لوگ، صبح پی لے کو ظہر تک کم ہوتا تھا، لیکن تھوڑا بچنے والا، تو وہ 2 واقعات ہیں، اس میں پینے کے باوجود بھی نشہ ہوا اور نماز غلط پڑی گئی، رات کو صبح پھر اور صبح غلط ہو گئی، قل الکافرون پڑھے تو اس میں غلطی ہو گئی، اور پھر تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ صحابہ کے اللہ کے رسول اللہ سے صحیح اس کے بارے میں جو ہے آپ پوچھیے، تو اللہ نے صاف فرما دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور بت اور جوئے کے تیر، یہ سب گندی شیطانی کام ہے، اس سے بالکل لگ رہا ہو، فجتنی بگوانے ایک دم ٹوٹل پوری طرح بچو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے شیطان چاہ رہا ہے کہ تم کو آپس میں تمہیں لڑائی میں دشمنی اور عداوت پیدا کرے، اس کے ذریعے سے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کی ذکر سے اور نماز شروع کی، کیا تم بچ جاؤ گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ام الخبائث، شراب کو ام الخبائث، یعنی اس سے سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا لفظ استعمال کیا، ام الفواحش، سارے فرش بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان فرق ہے تو شراب سے پیدا کہ نہیں، دیکھو زیادہ تفصیل سے انسان کہاں رہتا ہے، انسان تو نہیں رہتا ہمارے، حیوان بلکہ حیوان سے بدتر ہو جاتا، پڑے ہوتے تھے، ہمیں خود دیکھیں کہاں گندی جگہ پڑا ہے، ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے، انسان اللہ کی جو ہے سب سے اشرف مخلوق ہے، اس کو جو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اس لیے جو ہے عبادت کے لیے سوچ سمجھ عقل کی ضرورت، معلوم عقل کچھ امپورٹنٹ ہے، سارا معاملہ عقل سے ہے یہاں ہمارے دین کے اندر، دوسرے دین میں کیا معلوم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان رجل یأکل من اہل الصوم والزکاۃ حتی ذکر ولا یجزى الا بقدر اکلی، یہ شخص نماز پڑھنے والا میں سے ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا میں سے ہوتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینے والا میں سے ہوتا ہے، ساری نیکیاں کرنا، لیکن کل اتنا ہی اجر دے جتنا عقل رکھتا ہے، عقل کا تو صحیح سمجھ کریں گے نہیں ہونے، اب نماز پڑھنے آ رہا ہے تو نماز کے صحیح مسئلے کیا ہیں بھائی، نماز صحیح ہونا کہ نہیں، سوچے بعد ہی کر سکتے کہ نہیں، ادھر سیدھا پڑھے تو کیا ہونے والا، نماز صحیح کب ہوتی ہے تو کون کرنے والا ہے، جسے عقل صحیح عقل استعمال کرتا ہے ہو سکتا ہے، تو عقل کے مطابق ہی تم کو اجر ملنے والا ہے، یاد رکھو،
ایک فقی یعنی جو زیادہ سمجھ رکھنے والا ہے اس کی عام آدمی کے 10,000 رکعت سے بڑھ کر پورے مسائل جانتا ہے، کریکٹ ادا کرتا ہے. تو یہ کل کے بارے میں تھا شراب کی حرمت. تو یہاں پھر امریکہ کے بھی دیا گیا. امریکہ نے شراب روکنے کے لیے بہت کوششیں کی، معلوم ہے ایڈورٹائزمنٹ کرے، ہاں جلسے کرے. اب کیا کریں گے لوگ؟ اس کے پرابلمس ہیں، جو ہے سوشل پرابلمس کتنے آتے ہیں دیکھیں نہیں. اب انہیں نارمل نہیں رہتا، لڑا کرنے والا، جھگڑا کرنے والا ہے کیا نہیں. وہ سب محسوس کر کے انہوں نے سب کچھ کیا لیکن کیا بھی نہیں ہوا. کسی جرمن اس کا دے دیے انہوں نے کہ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے شراب حرام کی. اسلام نے جو ہے شراب حرام کر کے بہت بڑا جو ہے انسانیت پر اپنے مالوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بلکہ دنیا والوں پر احسان کیا ہے. انگریز قانون داں بنتنام لکھتا ہے اسلامی شریعت کی بے شمار خوبی ہے کہ اس نے شراب حرام ہے. ہم نے دیکھا کہ جو افریقہ کے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو ان کی نسلوں میں پاگل پن سرایت کر گیا. یورپ کے جن لوگوں کو ان کا چسکا لگ گیا ان کی بھی عقلوں میں تغیر آنے لگا ہے. لہٰذا افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی ان کی ممانعت ہونی چاہیے. یورپین کے لوگوں کو بھی اس میں شدید سزا دینا چاہیے. دیکھو کیا سزا دیتے ہیں، کون دیتے ہیں سزائیں. تو جو ہے اس کے بعد امریکہ کا جو تجربہ ہوا شراب روکنے کا یوزفل نہیں ہو، مان کر اللہ کا عقیدہ، خدا کے خوف سے کل آخرت میں جواب دینا، یہ کر کے آدمی چھوڑتا ہے. ان کے تو اسلامی شریعت کے سارے احکام کس کے واسطے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو یہاں اللہ سے شاباش پیالہ ہے چھوڑ دیا انہوں نے. کون کر سکتا ہے بولو؟ یہاں تک ہے، چلو تھوڑا سا پی لے چھوڑیں گے، آخری ٹائم کر ہوتا نا، آخری ٹائم ہے یہ، اور کب پینے کا ٹائم ملتا ہے. تو بہرحال اب دوسرا جو ہے جوا، میسر کا لفظ ہے. میسر یاسر کے معنی تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کر کے اس کا جوا کھلایا جاتا تھا. کسی کو بہت حصے ملے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتے حصے. اونٹ کاٹ کو اس کے حصے کر کو اس کے جوا کھیلتے تھے. اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ تھا، فقیروں کو دیتے تھے، اسے بہت بڑا فخر سمجھتے تھے. سخاوت ہے، اس کو باعث فخر سمجھتے تھے. اس جوئے میں نہیں شریک نہیں ہونے والے کو کنجوس منوس سمجھتے تھے. دیکھو کیسا کنجوس ہے، شریک نہیں ہو رہا ہے. تقسیم کی وجہ اس کو میسر کہا گیا ہے. تمام صحابہ تابعین پر متفق ہیں کہ میسر جوئے کی تمام صورتوں کو داخل ہے. تمام کون کون سی ہیں؟ دیکھو عبداللہ کیا فرماتے ہیں، المیسر القمار لعب الصبیان، بچوں کی جو کھیل کے بالکاب، ہر قسم کا قمار میسر میں داخل ہے. یہاں تک کہ بچوں کے کھیل، لکڑی کے گٹکوں کا، اخروٹ وغیرہ کے جو بھی. ابن عباس مخاطرۃ من القمار، مخاطرہ کے معنی ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع ضرور فائدہ ہو تو فائدہ ہونے تو نہیں. ویسا کیسا تمہیں لگانے کا فائدہ ہو تو فائدہ ہونے تو نہیں. تو یہ تمام لاٹریز سٹاس جو ہے نا، یہ سب قسمیں جو ہے آج کل کے لیے لاٹریز لکھیں، دیکھو سب قسمیں قمار میں داخل ہیں. کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا. ارے تمہیں پیسے لگے، تمہارا پیسے ڈوب ہو گئے، انہیں پیسے. ہاں ایک آدمی جو ہے بول رہے تمہیں سب کرو بھائی میں انعام دیتا ہوں. ایک کھلا آدمی کسی کو انعام دے رہا ہے تو وہ جائز ہے. کیا بھی کون اچھا کام کرتا ہے اسے میں انعام دیتا ہوں، یہ اس طرح کی چیزیں جائز ہیں. کہ اب کسی کا لینا دینا نہیں ہوا، تمہیں فیس بھرو اس کے بعد میں تم وہ بھی نہیں آتا، سب بھی مجھے فیس لاؤ، کون اچھا آتا ہے وہ دینا نہیں. کیا انہیں ایک آدمی سوکار آدمی ہے، چلو کالج کا ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو نہیں ہے، تم کون اچھا آتا ہے میں اس کو انعام دیتا ہوں، وہ چل سکتا.
नफ़ा व ज़रर के दरमियान हो, बशर्ते इस शख्स से कोई रकम वसूल नहीं की जाए। हदीस में शतरंज और चौसर को भी हराम कर दिया। खेलने पड़ते टाइम पास करने, टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये भी गलत है। जिसमें माल की इबाहत हार्जित हो जाती है, ताश पत्ते खेलना वो भी इसमें किमार में दाखिल है। सही मुस्लिम में बरिवायत बरीदा मज़कूर है कि अल्लाह ने जो शख्स चौसर खेलता है गोया खंजीर के गोश्त और खून में हाथ रंगता है, समझे। हज़रत अली ने फरमाया शतरंज जो है ये भी मैसर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया शतरंज तो नरसिर से भी ज़्यादा बुरा है। तो इतना इस्लाम के अंदर ये भी हलाल था। फिर इसका आयत वो भी आ गई, दोनों के साथ आयत आ गई, दोनों चीज़ें हराम हैं। तो उस वक्त जो है एक ये हो गया था कि रूम और ईरान की लड़ाई हुई थी, तो रूम हार गया था। सूरह रूम में है गुलिबतुर रूम फी अदल अर्ज़। तब चंद दिनों के बाद फिर ये गालिब आएंगे कर खा। तो ये आयत देखकर अबू सिद्दीक जो उनसे अभी हराम नहीं हुआ था ये, उन्होंने जो है मुशरिकीन थे ना, मुशरिकीन ईरान का साथ देते थे। अब ईरान रोम क्या थे, नसरानी थे ना, अहले किताब थे, अगर मुसलमान उनका साथ देते थे। तो अबू सिद्दीक ने इनके साथ देखकर शर्त बांधी थी, तो कुरान की आयत की रोशनी में। तो फिर चंद दिन में रूमी गालिब आ गए वहाँ से, तो उनको देना पड़ा वहाँ से, अल्लाह लेकर आया वहाँ से इतना माल अल्लाह लेकर आए। आपने इस वाक़े की नज़रत फरमाया, अगर माल को नहीं सदका कर दे माल, क्योंकि आगे हक होने वाला था। उसके बाद ये आयतें नाज़िल हुई। तो क्या फ़ायदा है, किमार के समाजी और इज्तिमाई नुकसानात क्या हैं, साफ ज़ाहिर है। क्या करता है, चुप बैठे बैठे पैसे होना था कर रहा है, कमा रहे, पैसे आने का दर्द लगता है उसे। क्या नहीं चाहता कि आराम से बैठे बैठे लाठी लगना, क्या रहा था किधर उड़ाता, देख रहे नहीं चीज़ें जो कुछ हैं इसमें भी नहीं होती। हाँ, और कि एक आदमी का फायदा इतने लोगों से, अब लाठी कितने लोगों लगती बोलो तुम्हें, लाठी लगती कितने लोगों लगती। पहले हमारा एक आदमी लाठी लगती एकदम खुशी से हाथ फैला उसका, मालूम है कि कौन का ना हो, एकदम अति लाठी लगी तो कहाँ से। पहले जमाने वो जमाने बहुत कम थे वैसे, 1 लाख लाठी एकदम खुशी से हाथ पे लगा उसका। तो ये चीज़ें सब चीज़ें क्या हैं, ये सब गैर फितरी चीज़ें। मेहनत करके हफ्ते में कर रहे हैं, तुम तिजारत कर रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें पैसे ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, देखो तुम्हारा फ़ायदा उनका फ़ायदा है। तो जितनी गैर फितरी चीज़ें हैं इस्लाम ने उसको मना किया है। तो जो इसलिए तो इंसान की क़ुव्वत अमल सुस्त होने लगकर वहमी मुनाफे के अंदर क्या थी फ़ायदा होगा, वहम वो भी फ़ायदा क्या ऐसा होता है भाई, मेहनत नहीं सो मेहनत करना छोड़ देता है आदमी, सिर्फ इसी में लग गया। तो जो लोग इस ऐसे कामों में लगे रहे, देखो उनकी सारी सलाहियतें ख़त्म हो गई। ये मेहनत करने वाला आज ये कर रहा है, आज वो ला रहा है, ये ला रहा है, ये बेच रहा है, वो कर क्या भी नहीं, खाली कहाँ पैसा ये होता है नहीं तो बैठो। अब देखो जो लोग लगाए पैसा कुछ भी नहीं है कहते हैं, उनके कितना नुकसान हुआ देखे नहीं। पूरा घर बर्बाद हो गया, तो लगाया था सब भी नहीं आया, देखो क्यों हुआ, देखो घर उसका घर बार सब बर्बाद कर लेके बैठ रहा था। तो इसलिए इस्लाम ने जो ये चीज़ों से मना किया। ला ताकुल अम्वालकुम बैनकुम, एक जगह माल बातिल तरीके पर मत खा जाओ। खाना है कि नहीं बोलो, तुम्हारा पैसा मैं लेने क्या हक है बोलो। एक आदमी को सब जने डालें पैसे, सब के पैसे एक आदमी आ गया, कैसा खाना तुम्हारे पैसे बोलो। तो इस्लाम चाह रहा है कि सही तरीके से पैसा लिया जाए। दफतन बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं, लखपति आदमी फ़कीर बन जाता है। ये शेख बता जिसने जिस जुर्म किमार का इर्तिकाब किया, बल्कि इसका पूरा घराना ख़ानदान सब वो पूरी कौम से। तो इस्लाम ने ऐसी सारी चीज़
یہ چیزیں جو ہے پورے معاشرے کو ختم کرنے والی. شراب جس طرح ختم کرتی ہے یہ بھی. تو دونوں کو ساتھ کر کے, کیونکہ انسان جب تک اللہ کو یاد کر رہا ہے اس سے ہی راستے پر ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بین العداوۃ والبغضاء, شیطان کیا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں بھی لڑائی جھگڑے چھوٹ جاتے ہیں. جوا کھیلنے والے اپنے دوستان, پہلے دوستان رہتے, بعد دشمن بننے کی نتیجے میں جب پہلے دوستی رہتی کھیلنے والے, بعد میں دشمنی تم چلی جاتی ہو, کیونکہ اسے ایک لات جیت گیا دوسرا ہار کیا کرتے ہیں وہاں سے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے, اس سے لڑائی شروع. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. جب تک انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا فانساہم ذکر اللہ ہے. جب اللہ کو بھول گیا انسان تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. جب تک اللہ کی یاد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے غافل کر دیا. اس سے معلوم نہیں میں کیا ہوں, انسان ہوں یاد نہیں رہتا اس سے. انہیں جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے انسان. تو یہ سب کام کرتا ہے جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے دو چیزیں کی جو ہے حرام ہونے کا ذکر ہے, ایک تو شراب اور ایک میسر. میسر سے مراد جوا. تو اور جوئے کی نئی نئی شکلیں ابھی آتی رہتی. پہلے یہ کیا نہیں لیٹری کیا نہیں اچھا سمجھتے ہیں, وہ کیا ایسا سمجھتے تھے لوگ ہم. تو بعد میں تمام علماء نے ہمارے مختلف چیزیں نکلی ہیں, سب چیزیں اس کو تحقیق کر کے بتایا. یعنی کسی کا فائدہ کسی کا نقصان, بغیر تمہیں پیسے جا رہے تمہارا فائدہ ہو رہا ہے, تمہارے پیسے چلے جا رہے ہیں تمہارا کیا بھی نہیں آ رہا ہے. سوچو ذرا یہ سب چیزیں, جہاں ایسی سب چیزیں شکلیں. تمہیں جو محنت کر رہے ہیں تمہارا پیسہ تمہارا برابر مل رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مل رہا ہے وہ جوا چاہو. تو شریعت کا ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا. تو ہمارے کچھ نادان لوگ جو اسے بہت اچھا سمجھ لیتے ہیں. نادان لوگ جو ہے اسے اچھا سمجھتے ہیں, غلط ہے. شراب بھی حرام ہے اور یہ بھی, یہ تمام چیزیں جو لاٹری کی, جوئے کی, سٹے کی, سب حرام کی شراب. تو ہمارا دین ایک مکمل دین ہے, خالی نماز کے حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ہمارے مالی ہمارے انتظام ہے, ہمارا سماجی انتظام ہے. ہاں سب کو سدھارنے والا ہے, جسم کو سدھارنے والا ہے. شراب پینے جسم اچھا رہتا ہے بولو. تو وہ آگے لکھے ہو شراب کے بارے میں, جسم کیسا قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شراب پینے سے. تو بہرحال اسلام ایک مکمل دین ہے, اور پھر ایمان والوں کو جو ہے بار بار تاکید کر رہا ہے کہ اسلام پر پوری طرح قائم رہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.